جو دنیا میں اسلام پھیلا نبی کے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا، نبی کے انصاف کے ذریعے سے پھیلا، نبی کے غریبوں کے مدد کے ذریعے سے پھیلا، پھر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعے سے دنیا میں اسلام عام ہوا ہے۔ زبردستی سے دنیا میں اسلام دنیا میں نہیں پھیلا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ صحابی کافر تھے، نان مسلم تھے، باہر سے جانور خریدتے تھے اور مکے میں آ کر جانور کو بیچ دیا کرتے تھے، 1-2 دینار ایکسٹرا پیسے رکھ کر بیچ دیا کرتے تھے۔ ابھی جس طریقے سے ہم سیکنڈ ہینڈ میں گاڑیاں بیچتے ہیں، کار بیچتے ہیں، بائک بیچتے ہیں، ان کا وہ کاروبار تھا۔ وہ مکے میں آئے کاروبار کے لیے، 2 جانور بیچنے کے لیے وہ ابو جہل کے ہاتھ میں بیچ دیے۔ ابو جہل گنڈا تھا مکے کا، سردار تھا مکے کے کافروں کا، اور اس نے کہا کہ میں کل دوں گا تمہیں پیسے۔ ٹھیک ہے، چلے گئے، کہیں سو گئے۔ اس زمانے میں ہوٹلز کا بھی انتظام نہیں، غریب لوگ جو 1-2 جانور بیچ کر کماتے ہیں وہ کہاں سوئیں گے، کون ان کو سہارا دے گا۔ مکے کے کسی گلی میں کہیں سڑک پہ سو گئے، دوسرے دن صبح میں گئے، ابو جہل میرے پیسے دے دو۔ اس نے کہا کہ کل صبح آنا، تمہارے پیسے مل جائے گے۔ اس کے بعد تیسرے دن جب گئے پیسے مانگنے کے لیے، ابو جہل نے کہا کوئی پیسہ نہیں ملے گا، جا جس کو بولنا ہے بول لے، تیری ہمت ہے میرے سے پیسے چھڑانے کی۔ ابو جہل کی بات جب اس نے سنا، غریب تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ اس نے سوچا مکے میں اجنبی ہوں، میرا کون سہارا ہے، میرے پیسے ڈوب جائیں گے، میرا سہارا کوئی نہیں، میں بھکاری اور فقیر بن جاؤں گا، میرے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں، میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ مکے کے سردار کہاں بیٹھتے ہیں۔ جس طریقے سے گاؤں میں پنچایت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، پنچایتی کرنے کے لیے بڑے لوگ سردار ہوتے ہیں، گاؤں میں پیسے والے ہوتے ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ جو پاس یہاں جو سڑک پہ لوگ بیٹھے ہیں یہ پورے کے پورے مکے کے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ تمہیں انصاف دلا سکتے ہیں۔ وہ جو غریب بندہ تھا وہ ان لوگوں کے پاس گیا جہاں عتبہ بیٹھا تھا، عتیبہ بیٹھا تھا، اور بہت سارے مکے کے مشرکین کفار بیٹھے تھے، ابو سفیان بیٹھے تھے، یہ سارے کے سارے تھے۔ اس نے جا کر کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میں چھوٹا سا کاروبار کرنے والا ہوں، چھوٹا سا بیپاری ہوں، میری مدد کیجئے، میرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ میں جانور خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں، مکے میں جانور لایا، ایک بندے کو جانور بیچ دیا ہوں، وہ پیسے نہیں دے رہا ہے، میرے پہ ظلم کر رہا ہے۔ جتنے بھی وہاں کفار بیٹھے تھے، بڑے بڑے پیسے والے بیٹھے تھے، امیر لوگ بیٹھے تھے، سردار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ کون ہے تیرے پہ ظلم کرنے والا؟ ہمارے رہتے ہوئے تیرے پہ کوئی ظلم کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ جو اس کا نام ابو جہل ہے۔ کیا کہا؟ اس کا نام ابو جہل ہے۔ سارے کفاروں کے منہ بند ہو گئے، زبان بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا ابو جہل تو بہت بڑا گنڈا ہے، اگر ابو لہب کے پاس تیرے پیسے اٹک گئے، دنیا کی کوئی طاقت ابو جہل سے تمہارے پیسے نہیں دلا سکتی، وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے، اس کے منہ کو کوئی لگنے والا نہیں ہے، تمہارے پیسے نہیں ملنے والے ہیں۔ ان کافروں میں سے کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھے تھے، کعبے کے دیوار سے لگ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کسی نے مذاق میں کہا کہ وہ جو کعبے کے دیوار سے لگ کر بیٹھا ہے نا، وہ تمہیں پیسے دلا سکتا ہے، وہ تمہیں انصاف دلا سکتا ہے، مذاق میں کہا۔ اب غریب بندہ تھا، اس کا کوئی سہارا نہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ اپنے زبان سے کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، پیسے دلا سکتے ہیں، اور ہنس بھی رہے، مذاق بھی کر رہے۔ اس نے سوچا چلو اس بندے سے ملتے ہیں، اگر ان سے مدد ہو جائے تو مدد لیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ محمد ایک غریب آدمی ہے، محمد کی کوئی نہیں سنتا، محمد کی ہمت نہیں ہے کہ ابو جہل سے پیسے چھڑا سکے۔
غریب آدمی ہے, ان کا چچا ہے ابو جہل. تو وہ جو بندہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس بندے کے اوپر پڑتی ہے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس بندے کے اوپر پڑتی ہے تو پیارے پیغمبر پہلے پوچھتے ہیں کہ پریشان لگتے ہو اور پردیسی لگتے ہو, اجنبی لگتے ہو؟ کہا کہ ہاں ایک پریشانی سے آیا ہوں. پیارے حضور نے پوچھا تمہیں بھوک بھی لگ رہی, کھانا کھائے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں کھایا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر لے کر جاتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اور چٹائی پہ بٹھاتے ہیں اور اس کو کھجور کھلاتے ہیں, دودھ پلاتے ہیں, گھر میں جو کچھ سامان تھا کھلانے کا پلانے کا, اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے. اتنے بڑے مکہ میں آج تک میری خیریت پوچھنے والا کوئی نہیں, آج تک مجھے پانی کا ایک گلاس تک دینے والا کوئی نہیں. یہ کتنا اچھا انسان ہے جو مجھے نہ جانتا تھا نہ میرا ان سے کوئی تعلق تھا, میرا پیٹ بھی بھر دیے اور مجھے دودھ بھی پلائے, میرا پیٹ بھی بھر گیا. اس کا دل تھوڑا خوش ہوا, ان سے میری مدد ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد ہمارے پیغمبر نے پہلے کھلایا پلایا, سب کچھ ہوا. پوچھا کہ اب بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابو جہل نام کا ایک آدمی ہے, مجھ سے 2 جانور خرید لیا تھا, پیسے نہیں دے رہا, میرے پہ ظلم کر رہا ہے. اور ابو جہل کے پاس کوئی جانے کے واسطے تیار نہیں ہے, مجھے انصاف دلانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے. اور سننے میں آیا کہ ابو جہل بہت بڑا گونڈا ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا تمہارا کام بن جائے گا, تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے. ہمارے نبی کو اللہ نے اتنا رعب عطا کیا کہ ابو جہل کے پاس ہمارے پیغمبر اس بندے کو لے کر جاتے ہیں. جب اس بندے کو لے کر گئے, ابو جہل کے دروازے پہ کھڑے ہوئے, دروازہ کھٹکھٹایا, او ظالم ابو جہل باہر نکل. ابو جہل باہر نکلتا ہے, غریبوں کا خون چوستا ہے, غریبوں کے پیسے لوٹتا ہے. تجھے شرم نہیں آتی غریبوں پہ ظلم کرنے میں؟ اور بڑا بننا چاہتا ہے غریبوں کے پیسے لوٹ کر. لا اس کے پیسے واپس کر دے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں اتنا رعب تھا, ان کی بات میں اتنا دبدبہ اللہ نے رکھا. ابو جہل اندر جاتا ہے, پیسے لاتا ہے, معافی مانگتا ہے اور اس کو پیسے دے دیتا ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سے ابو جہل پیسے واپس کر دیتا ہے اس کے پیسے. اس کے بعد جو مکہ کے کفار تھے وہ جاسوس کو بھیجتے ہیں, جاؤ دیکھو کیا مذاق چلتا ہوگا وہاں. وہاں سے جاسوس آتا ہے, دیکھتا ہے, پیسے ابو جہل دیتا ہے. اس کے بعد وہ جو بندہ تھا اس بندے سے ہمارے پیغمبر پوچھتے ہیں اجازت ہے میں جا سکتا ہوں؟ ہمارے نبی خود مدد کر رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اجازت ہے میں جا سکتا ہوں؟ وہ پوچھنے لگتا ہے, او اللہ کے بندے, اتنا پیارا انسان, اتنا خوبصورت, اتنا اچھا اخلاق والا, اتنی میری مدد کرنے والا, تمہارا نام کیا ہے تھوڑا بتا دو, تمہارے ابا کا نام کیا ہے, تمہاری اماں کا نام کیا ہے؟ کتنے اچھے انسان, آج تک میں نے اتنے اچھا انسان کو میری زندگی میں نہیں دیکھا. تمہارے بارے میں کچھ بتاؤ تو تم کون ہو, تمہارے ابا کا نام کیا ہے, تمہارے امی کا نام کیا ہے؟ وہ جو جاسوس تھا پیچھے سے آیا تھا انکوائری کے لیے کفار کے ذریعے سے, اس نے کہا کہ یہی بندہ ہے محمد, یہی ہے جادوگر, یہی ہے جو آج مکہ میں اسلام کی بات کر رہا ہے, ایک اللہ کی بات کر رہا ہے. ان کے قریب نہیں جانا, اگر ان کے قریب جاؤ گے تو وہ تمہیں جادو کر دیں گے. وہ جو بندہ نبی کے پاس آیا تھا مدد مانگنے کے لیے, اس نے کہا کہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس دنیا میں کوئی سچا نہیں. اس بندے سے زیادہ خوبصورت اچھے اخلاق والا انسان, اور اس بندے سے زیادہ نرم مزاج والا انسان, اس بندے سے زیادہ سچا انسان میری پوری زندگی میں عربستان میں جگہ جگہ میں بزنس کے لیے گھومتا ہوں, اس سے زیادہ اچھا انسان میرے آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا. میں اس کا غلام بننا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے, نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے.
جو دنیا میں اسلام پھیلا نبی کے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا، نبی کے انصاف کے ذریعے سے پھیلا، نبی کے غریبوں کے مدد کے ذریعے سے پھیلا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعے سے دنیا میں اسلام عام ہوا ہے۔ زبردستی سے دنیا میں اسلام دنیا میں نہیں پھیلا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to